بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشیل۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ پاکستانی سیاست میں الیکشن کے اعلان کے بعد ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے ہے، اور دوسرا موضوع غزہ کی صورتحال پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ اس وقت کیا ایک یو ٹرن آیا ہے اس معاملے میں۔ ایک ماہ کی جنگ کے بعد اب جو ہے وہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ ناظرین، پاکستان میں جب سے یہ الیکشن کے حوالے سے تاریخ کا اعلان ہوا ہے، اس کے بعد سے سیاسی جماعتوں نے باقاعدہ طور پر اپنے جو الیکشن کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور باقاعدہ انتخابی مہم جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ گزشتہ روز لاہور میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے بھی ملاقات کی، اور اس ملاقات میں الیکشن میں مشترکہ طور پر یعنی مل کر الیکشن لڑنے پر اتفاق ہوا۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جانب سے بھی ایک محاذ رائی کی کیفیت تھی، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں جاری تھیں، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی اس بیان بازی پر کچھ نالاں تھے۔ وہ پھر مصر چلے گئے فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو قوتیں ان دونوں کو چلا رہی تھیں یا جہاں سے ان کی ڈوریاں ہل رہی تھیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو روک دیا ہے کہ آپس میں یہ محاذ رائی کو فوری ختم کر دیں اور آپس میں مل کر آگے بڑھیں تاکہ عمران خان کا رستہ روکا جا سکے۔ تو اس حوالے سے جو پی ڈی ایم میں ایک پھوٹ پڑ رہی تھی وہ وقتی طور پر رک گئی ہے، اور آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے میں دونوں نے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق بھی کیا ہے، اور آنے والے چند دنوں میں ان کی باقاعدہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ناظرین، اس حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو وہاں پر انہیں یقین دہانی کروائی گئی تھی، ان کے ساتھ معاملات طے کر لیے گئے تھے کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ یہ چیز فائنل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جب میاں نواز شریف کی واپسی ہوئی تو میاں نواز شریف وزیر اعظم کا خواب آنکھوں میں سجائے پاکستان میں اترے، تو پیپلز پارٹی کے لیے یہ صورتحال پریشان کن بنی، اور پیپلز پارٹی نے دوبارہ پھر ان گاڈ فادرز کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ آپ نے تو وزارت عظمیٰ کی پگ ہمارے سر پر سجا دی تھی، بلاول بھٹو زرداری کو آپ یقین دہانی کروا چکے ہیں، اور اب میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے کے خواب لے کر اترے ہیں۔ تو اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں یقین دہانی کروائی گئی کہ نہیں، وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہی بنیں گے، جبکہ میاں نواز شریف کو صدر مملکت کا عہدہ دے دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ان کے کچھ معاملات سیٹل ہو رہے ہیں، اور میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو محاذ رائی سے روکا گیا، جس کے بعد آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں۔ تو ناظرین، ان دونوں بڑی جماعتوں کے اتحاد کا مقصد، اور پھر ایم کیو ایم کا اور دیگر جماعتوں کے جو رابطے ہو رہے ہیں آپس میں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور باقی جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں تھیں وہ ساری مل کر پی ٹی آئی کا رستہ روکیں۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور اسی طرح عمران خان بھی اس حوالے سے پرعزم ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جو تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے ان کو عوام بھرپور ووٹ دیں گے، اور عمران خان جس حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے اس حلقے سے عمران خان بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ایک صورتحال بن رہی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک عوامی رائے بھی یہ تھی کہ جو عمران خان کی مقبولیت تھی وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ اسے دبا دیا گیا ہے، اور جس چیز کو کہتے ہیں دبایا جائے وہ زیادہ پریشر کے ساتھ اٹھتی ہے۔ تو اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا جو پاکستان میں اعلیٰ ادارے ہیں، اعلیٰ قوتیں ہیں اور جو خفیہ ہاتھ ہیں، وہ یہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جس پوزیشن میں ہم نے عمران خان کو پہنچایا ہے وہ وقتی ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی ریلیف یا رعایت دی جاتی ہے تو وہ چیزیں ابھر کر سامنے آئیں گی اور زیادہ شدت کے ساتھ آئیں گی۔ تو اس حوالے سے انہیں یہ خطرہ ہے کہ عمران خان دوبارہ
دوبارہ نہ اقتدار میں آ جائیں۔ تو اس خطرے کا اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے جب تک انہیں یہ یقین دہانی نہ ہو جائے کہ عمران خان کی پارٹی ختم ہو چکی ہے اور عمران خان دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ تو اس کے لیے الیکشن التوا میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں، اور جو ماضی کے ایک دوسرے کے حریف تھے انہیں بھی حلیف بنایا جا سکتا ہے، اور وہ بن چکے ہیں۔ ظاہر ہے میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا ایک میز پر بیٹھنا اور دونوں کا اتحاد اس بات کی دلیل ہے۔ ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ان دونوں نے کچھ ایسی گیم کی ہے، بقول JUI کے کچھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی جماعت کے ساتھ بھی کچھ رابطے بڑھائے ہیں، اور اس طرح ایک دوسرے کی طرف آنا جانا شروع ہوا ہے۔ تو یہ پاکستانی سیاست کے رنگ ہی عجیب ہے، یہاں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح مزید آگے بڑھتے ہیں، اور اگر عمران خان کی وہ جو مقبولیت دبی ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو پھر پاکستان میں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے۔ تو یہ تھی ناظرین پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کچھ باتیں۔ اب اگر غزہ کی صورتحال کا جائزہ لیں تو وہاں پر اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ نیتن یاہو، ان کو عوامی سطح پر بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوامی اسرائیل کے جو عوام ہیں وہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف مسلسل احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، اور نیتن یاہو پر شدید دباؤ ہے کہ حماس نے جو اسرائیلی شہری اور فوجی اپنے ساتھ لے گئے تھے اغوا کر کے، ان کی رہائی جو ہے وہ یقینی بنائے۔ تو اب نیتن یاہو پر اس پریشر کے باعث، اس میں زیادہ تر تعداد امریکیوں کی بھی ہے، تو امریکہ کی طرف سے بھی دباؤ ہے نیتن یاہو پر، اور اسرائیلی عوام کی جانب سے بھی دباؤ ہے کہ جو حماس کی قید میں لوگ ہیں ان کو رہا کروایا جائے اور کسی بھی قیمت پر ان کی رہائی یقینی بنائی جائے۔ تو اس پر نیتن یاہو بڑے پریشان ہیں، اور جب یہ دباؤ بڑھا ہے تو نیتن یاہو نے رابطہ کیا ہے مصر کے ساتھ، اور مصر کو ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے معاملات سیٹل کرنے کا ان کو کہا ہے۔ اب اگر مصر اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے تو یہ جنگ بندی وقتی طور پر ہوگی، اور اس جنگ بندی کا یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے جو بندے پکڑے ہوئے ہیں وہ رہا کروائے جائیں گے، اور پھر رفح سے امدادی سامان فلسطین پہنچایا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جنگ بندی کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ حماس اس وقت جو ہے وہ لوہا گرم ہے کا ماٹو لیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو چوٹ تھی وہ بڑی پوائنٹ پہ لگی ہے اور ہم اس معاملے میں کامیاب رہے ہیں۔ بے شک غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری عمارتیں توڑی گئی ہیں، ہمارے حوصلے نہیں توڑ سکا اسرائیل۔ تو اس حوالے سے حماس اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ ابھی تک حوصلے میں ہیں اور اس پوزیشن میں ہیں کہ اس جنگ کو مزید بھی آگے لے جایا جا سکے۔ تو اس کے لیے ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے تو پریشانی بن سکتی ہے، حماس اور اس کے اتحادیوں کے لیے نہیں، کیونکہ وہ ٹھہر ٹھہر کر رک کر اور پلاننگ کے ساتھ حملے کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے اندھا دھند حملے ہو رہے ہیں، اور اسلحے اور بارود کا اور بموں کا بے تحاشا استعمال اسرائیل کے ہی ذخیرے کو کم کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل کے جو مخالفین محاذ ہے ان کی طرف سے بڑی سوچ سمجھ منصوبہ بندی اور پلاننگ کے تحت اس گیم کو کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں کامیابی حماس اور اس کے اتحادیوں کی نظر آ رہی ہے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔